سور اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اگست کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سور کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز برج سور والوں کے لیے خاص طور پر وہ افراد جو شادی شدہ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے اپنے جنس مخالف کے ساتھ اس عشرے کے پہلے 3 ایام میں 1 سے 3 اگست کے دوران ازدواجی معاملات میں خاصی خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور معاملات جو ہیں خاصی شدت اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ ازدواجی تعلقات کو، ازدواجی معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے سوچیں اور بہتر رکھنے کے حوالے سے کوشش کریں۔ ان معاملات میں خرابی کے حوالے سے آپ دونوں کی برابر کی شمولیت ہوگی۔ معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ دونوں اتنی کوئی توجہ دیتے ہوئے یا اتنی کوئی کوشش کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بہرحال 4 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت معاملات میں کچھ نرمی لے کر آئے گا، لیکن اتنے کوئی بہت زیادہ تبدیلی یا بہت زیادہ مثبت رجحانات کی طرف نشاندہی نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اولاد کے معاملات کے حوالے سے پریشان تھے یا اس حوالے سے ذہنی کشمکش کا شکار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کی 7 اگست سے شروع ہونے والا وقت آپ کے اولاد کی طرف سے قائم پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور معاملات جو ہیں وہ بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح وہ افراد جو سیر و تفریح کا پلان بنا رہے تھے لیکن جا نہیں پا رہے تھے، اس عشرے کے آخری ایام سے شروع ہونے والا وقت آپ کی سیر و تفریح کے لیے جانے، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کی طرف بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ گو کہ اس عشرے کا یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو سواری یا مکان وغیرہ کی خریداری کی خواہش رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ریسرچ بھی کر رہے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی چیز ان کو ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ نے بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ ڈاکومنٹیشن اس کی ضرور چیک کر لیں، تسلی کر لیں اور میکسیمم طور پر جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے اس کی تصدیق کرنا آپ کے حق میں زیادہ بہتر جائے گا، کیونکہ اس عشرے کا وقت کوئی ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے معاملے میں جانا آپ کے لیے اتنا کوئی مستفید نہیں ہے۔ اگر تو ہولڈ آن ہو سکتا ہے معاملات کو تو اس کو اگلے وقت پر ملتوی کر دینا آپ کے لیے زیادہ بہتر نتائج لے کر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور یہاں پر دوبارہ سے ریپیٹ کرتا جاؤں جو پہلے بھی کئی ایک ہفتوں سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے شرف مشتری کے وقت کے بارے میں، اور اس حوالے سے پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے جس میں مالی معاملات کے حوالے سے، اولاد نرینہ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے یا وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے انتہائی مجرب اور آسان اعمال اور وظائف بیان کیے گئے ہیں، آپ اس سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتاتا جاؤں کہ 12 سے 17 اگست کے دوران شرف مشتری کا یہ وقت آ رہا ہے جو اگلی دفعہ آپ کو 2037 سے ملے گا۔ تو اس وقت کے دوران رزق کے حوالے سے، کاروبار نوکری میں بڑھوتری اضافے کے حوالے سے، صحت میں بہتری کے حوالے سے یا اسٹاک مارکیٹ کرپٹو کرنسی وغیرہ میں کامیابی کے حوالے سے خصوصی تجویزات تیار کیے جاتے ہیں اور بے شمار لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس وقت کو ضائع مت کریں اور اس سے مستفید اٹھیں تو اپنے لیے لوہے شرف مشتری ضرور بنوائیں، اور اگر خود بنانا چاہیں تو میری لاسٹ ویڈیو میں اس کا مکمل طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھایا گیا ہے، اس کو ضرور فالو کرتے ہوئے اپنے لیے آپ خود بھی شرف مشتری کی لو بنا سکتے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام دفتری معاملات، دفتری ماحول کے حوالے سے اتنی کوئی خرابی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، لیکن اس عشرے کی 7 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت آپ لوگوں کے لیے کچھ پریشانی کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ ایسے الزامات یا کوئی ایسی باتیں بھی آپ کی ذات پر اٹھائی جاتی ہوئی نظر آئیں گی جس کی وجہ سے آپ خاصے اگریسو اور غصے کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے دشمنوں اور رشتہ داروں کی طرف سے آپ کی پریشانی ملنے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی احتیاط برتیں، خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ کھانے پینے کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کی صحت میں خرابی واقع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ کے اندرون و سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں تو آپ سیر و تفریح کے حوالے سے پلان بنائیں گے لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام عشق و محبت سے وابستہ افراد کے آپسی تعلقات میں اتنی کوئی بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہے، لیکن اس عشرے کے آخری ایام کا وقت آپ کے آپسی تعلقات میں کچھ بہتری لاتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ بات کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو۔ اس کے علاوہ گفتگو کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ آپ کے زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں دوبارہ کشیدگی کی شکل اختیار بھی کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں اس عشرے کا وقت
اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران رشتے کی بات چلانا یا رشتے کی تلاش کے حوالے سے کی گئی کوششوں کے بھی کوئی مثبت نتائج آپ لوگوں کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ کچھ پریشانی کی صورتحال لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ ٹینشنیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، یہاں تک کہ ان کے کاروبار پر ہونے والے اخراجات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ وہ پرشور والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں یا بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوششیں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ نوکری کے حوالے سے ہو یا تعلیم کے حوالے سے ہو یا سیر و تفریح کے حوالے سے ہو، اس عشرے کے درمیانی ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بالکل بھی مؤثر نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ درمیانی ایام کے علاوہ جو وقت ہے اس دوران کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے آیت الکرسی کا۔ 3 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران کالے چنے حسب توفیق بطور صدقے کے طور پر دیتے رہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج ثور والوں کو چاہیے کہ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ لیں، جو بھی اس کے حوالے سے ایک دفعہ ضرور تسلی کر لیں، اس پر ضرور غور و فکر کر لیں، کیونکہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ ان معاملات کے حوالے سے کوئی غلط ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت طالب علموں کے لیے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ لوگ تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی دکھاتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ وہ طالب علم جنہوں نے امتحانات وغیرہ دے رکھے ہیں، کوئی ٹیسٹ وغیرہ دے رکھا ہے یا دینا چاہتے ہیں، تو اس عشرے کا یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران بہن بھائیوں کے ساتھ میل جول بڑھے گا اور ان سے وابستہ جو کام ہے اس بارے میں بھی ضرور بات کیجیے گا، کوشش کیجیے گا، اللہ کے فضل و کرم سے معاملات بھی طے پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت اس حوالے سے بھی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ وقت آپ پر مہربان ہے اور آپ کی گئی کوششوں کے بھی مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔